اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت کی بے شمار نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ گزشتہ آسمانی صحیفوں میں آپ کی آمد کے متعلق پیشگوئیاں موجود ہیں۔ اس پروگرام میں ہم بائبل میں مذکور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے متعلق جو پیشگوئیاں وارد ہوئی ہیں ان کا ذکر کرتے ہیں۔ گزشتہ پروگرام میں ہم نے تورات میں مذکور پیشگوئیوں کا ذکر کیا تھا۔ آج کے اس پروگرام میں ہم یسایہ نبی نے جو پیشگوئی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے متعلق کی تھی اس کا ذکر کریں گے۔ سب سے پہلے میں اس پیشگوئی کے الفاظ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ چنانچہ کتاب یسایہ باب 9 آیت 6 اور 7 میں مذکور ہے، لکھا ہے، اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا اور سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی اور اس کا نام عجیب، مشیر، خدائے قادر، ابدیت کا باپ، سلامتی کا شہزادہ ہوگا۔ اس کی سلطنت کے اقبال اور سلامتی کی کچھ انتہا نہ ہوگی۔ وہ داؤد کے تخت اور اس کی مملکت پر آج سے ابد تک حکمران رہے گا اور عدالت اور صداقت سے اسے قیام بخشے گا۔ رب الافواج کی غیوری یہ کرے گی۔ ناظرین، اس پیشگوئی میں ایک موعود بادشاہ کی خبر دی گئی ہے اور اس کے 5 صفاتی نام مذکور ہوئے ہیں۔ پہلا صفاتی نام عجیب آیا ہے، پھر مشیر کا ذکر ہوا، تیسرے نمبر پر خدائے قادر کہا گیا، چوتھے نمبر پر ابدیت کا باپ کہا گیا اور 5ویں نمبر پر اس موعود بادشاہ کو سلامتی کا شہزادہ کہا گیا۔ اور اسی طرح ان 5 صفاتی ناموں کے بعد 3 اور علامات اس موعود بادشاہ کی مذکور ہوئی ہیں۔ پہلی علامت اس کی یہ ہوئی کہ اس کی سلطنت کے اقبال اور سلامتی کی کچھ انتہا نہ ہوگی۔ پھر کہا، اور وہ داؤد کے تخت پر ہمیشہ کے لیے بیٹھے گا، اور پھر کہا، عدالت اور صداقت سے اسے قیام بخشے گا۔ ناظرین، اس پیشگوئی کے بارے میں تفصیلی گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شریک گفتگو ہیں محترم نصیر انجم صاحب۔ نصیر انجم صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ اس پیشگوئی کے الفاظ جو عیسائی دعویٰ کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت کے یا ان کی آمد کے متعلق وارد ہوئے ہیں، تو ہم کس طرح ثابت کر سکتے ہیں کہ یہ ان الفاظ کے جو مصداق ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہیں؟ جی سہیل صاحب، میں یہ جواب دینے سے پہلے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ حضرت یسایہ علیہ السلام کا بھی مختصر تعارف کروا دیا جائے۔ جی۔ پرانا عہد نامہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد سے لے کر حضرت ملاکی علیہ السلام تک جو انبیاء بنی اسرائیل میں کثرت کے ساتھ آئے ہیں ان کے منتخب حصے کا نام ہے۔ ان میں سے ایک نبی یسایہ گزرے۔ یہ بڑے بلند پایا نبی ہیں اس لحاظ سے کہ ایک لمبا عرصہ ان کا گزرا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے قریباً 700 سال پہلے یہ ہوئے۔ ان کی جو کتاب ہے پرانے عہد نامے میں وہ سب سے بڑی کتاب ہے اور اس کے 66 ابواب ہیں۔ گو اس کے بارے میں بھی محققین یہ کہتے ہیں کہ وہ ساری حضرت یسایہ علیہ السلام نے خود اپنی زندگی میں نہیں لکھی، کچھ ابواب بعد میں لکھے گئے جو ان کی طرف منسوب ہیں۔ لیکن بہرحال اس بات میں کوئی شک نہیں کہ پرانے عہد نامے کی عظیم ترین کتابوں میں سے یہ کتاب ہے، اور حضرت یسایہ علیہ السلام کا ایک مقام ہے بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے۔ انہوں نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کئی پیشگوئیاں بیان فرمائی ہیں، ایک سے زائد ہیں۔ تو آج ہم جس پیشگوئی پر گفتگو کر رہے ہیں جو باب 9 کی ہے، جس کے آپ نے الفاظ پڑھے، اس کے بارے میں عیسائی حضرات یہ کہتے ہیں کہ یہ
حضرت مسیح کے بارے میں ہے، یسایہ نے خبر دی ہے اور یہ ان پر اطلاق پاتی ہے۔ لیکن وہی 4-5 باتیں جو اس میں علامات کے طور پر بیان ہوئی ہیں، جو آنے والے کی صفات کے ذکر میں آئی ہیں، ان پر غور کریں تو معاملہ بڑا واضح ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر پہلی علامت یہ آئی کہ وہ عجیب ہوگا، اس کا نام عجیب ہے۔ جی تو عیسائی کہتے ہیں کہ دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش عجیب تھی، وہ بن باپ پیدا ہوئے تھے، تو یہ صفت اس طرح ان پہ پوری اترتی ہے۔ اول تو یہ ہے کہ یہاں نام کا ذکر ہے کہ اس کا نام عجیب ہوگا، تو حضرت عیسیٰ کا نام یسوع جس طرح کہ بائبل کہتی ہے وہ کوئی عجیب نام نہیں تھا، اور بھی کئی لوگوں کا یہ نام موجود تھا۔ لیکن بہرحال اگر اس کو پیدائش پر بھی اطلاق کر لیا جائے تو اگلی علامات، کیونکہ صرف ایک بیچ میں سے اگر بات ان پہ پوری اترتی ہے اور باقی 5-6 باتیں پوری نہیں ہوتی تو اس شخص کو اس کا مصداق نہیں قرار دیا جا سکتا۔ اب فرض کے طور پر ہم مان لیتے ہیں کہ عجیب کا مصداق ان کی پیدائش ہے، کہ وہ پیدائش ان کی عجیب تھی۔ آگے چلیں، آگے لکھا ہے کہ وہ مشیر ہوگا۔ اب مشیر کا کیا مطلب ہے؟ جو مشورے دے اور مشورے لے۔ جی لیکن سہیل صاحب یہ آپ عجیب بات محسوس کریں گے کہ پورے نئے عہد نامے میں جو اس وقت حضرت عیسیٰ کے حالات ہمارے سامنے، وہی پہلا سورس ہے، ایک موقع بھی نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کسی کو مشورہ دیا ہو یا کسی سے مشورہ لیا ہو، ایک موقع بھی نہیں۔ تو یہاں تو وہ ایک علامت کے طور پر بیان کیا جا رہا ہے جس سے ظاہر ہے کہ اس کی زندگی میں یہ بات بہت اہم ہوگی اور بار بار اس کا ظہور ہوگا۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وہ زندگی جو بائبل ہمارے سامنے رکھتی ہے، اس میں ایک دفعہ بھی اس کا اظہار نہیں ہوتا، اس لیے وہ تو اس کے مصداق نہیں ہو سکتے۔ آگے دیکھیں، خدائے قادر کی علامت لکھی ہوئی ہے۔ اب یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ آنے والا خدائے قادر کا مظہر بن کر آئے گا۔ عیسائیوں کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ جی وہ دیکھیں حضرت مسیح تو خدا تھے، لیکن وہ خدا نہیں، ان کو کہتے ہیں ابن اللہ، کہتے ہیں خدا کے بیٹے تھے، تو یہاں تو خود خدا کہا جا رہا ہے۔ جی اور دوسرے، اگر بیٹے کو بھی وہ خدائی میں شریک کرتے ہیں، لیکن قادر ہونا کہاں سے لائیں گے؟ جو تصویر یسوع مسیح کی ابھرتی ہے اس میں تو قدرت والا، غلبے والا، طاقت والا کوئی عنصر ہی نہیں ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا، یہودیوں نے شدید مخالفت کی، اتنی مخالفت کی کہ چھپے ہوئے تھے ایک باغ میں، انہوں نے جا پکڑا اور پکڑ کے لے گئے اور پھر صلیب پہ لٹکا دیا اور لٹکا کے مار دیا۔ عیسائی عقائد کی بات کر رہا ہوں، ان کے مطابق۔ تو قدرت کہاں آئی؟ یہاں تک کہ انجیل میں لکھا ہے کہ جب صلیب پہ انہوں نے لٹکایا ہوا تھا تو وہ تانے دیتے تھے کہ یہ کہتا تھا کہ میں یہودیوں کا بادشاہ ہوں اور میں ان کو نجات دلاؤں گا، نجات دہندہ بن کے آیا ہوں، تو اپنے آپ کو تو صلیب سے اتار کر دکھائے۔ تو یہ وہ تانے دیتے تھے۔ تو اگر خدائے قادر تھے بالکل، تو یہ وہ موقع تھا جب وہ اپنی قدرت کا اظہار کرتے، تو ان سے کچھ بھی نہ ہو سکا اور وہ اسی طرح صلیب پہ انہوں نے جان دے دی، تو اس لیے وہ ہرگز خدائے قادر کے مصداق نہیں ہو سکتے۔ اچھا، آگے ابدیت کا باب یہ لکھا ہے، اس میں صاف ظاہر ہے کہ جو آنے والا موعود ہے وہ ایک ایسا پیغام اور ایسی شریعت لے کر آئے گا جو دائمی ہوگی، ابدی پیغام اس کا ہوگا، اس کے بعد مزید کسی شریعت کی، کسی خدائی پیغام کی ضرورت نہیں رہے گی۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بڑے واضح الفاظ میں اپنے بعد ایک اور کامل وجود کے آنے کی پیشگوئی کی ہوئی ہے۔ تفصیلی گفتگو تو ہم اس پہ کسی الگ پروگرام میں کریں گے، لیکن یوحنا کے 16ویں باب میں وہ کہتے ہیں کہ مجھے تم سے اور بھی کچھ باتیں کہنی ہیں، لیکن ابھی تم ان کی برداشت نہیں کر سکتے۔ ہاں، جب وہ روح حق آئے گا تو وہ سچائی کی تمام راہیں تمہارے سامنے کھولے گا۔ تو حضرت مسیح تو کہہ رہے ہیں کہ میں نے ساری باتیں تمہیں نہیں بتائیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ تم میں برداشت نہیں ہے، وہ حالات نہیں ہیں۔
ایک اور روح حق آئے گی جو ساری سچائیاں کھولے گی. تو ابدیت کے باب تو نہ ہوئے وہ. ابھی یہ عبرانی کا لفظ ہے. اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ ابدیت کا باب. ایک اس کا دوسرا مطلب بھی ہے لوٹ کا باب. تو اس میں اگر اس کا دوسرا معنی کیا جائے کہ مال غنیمت اس کو حاصل ہوگا، تو اس میں یہ اشارہ ہے کہ وہ جنگیں کرے گا اور جنگوں میں اس کو کامیابی نصیب ہوگی اور وہ مال غنیمت آئے گا جو وہ اپنے لوگوں میں تقسیم کرے گا. تو یہ علامت بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر کسی طور پر پوری نہیں اترتی، نہ انہوں نے جنگوں میں حصہ لیا، نہ ان کو غلبہ نصیب ہوا. تو آگے یہ جو فرمایا کہ وہ سلامتی کا شہزادہ ہوگا، عیسائی حضرات اس کو بڑا بیان کرتے ہیں کہ دیکھیں جناب، حضرت مسیح ہی سلامتی کے شہزادے ہیں، جنہوں نے صلح کی تعلیم دی، نرمی کی تعلیم دی، یہ تعلیم دی کہ اگر ایک گال کوئی تمہاری طرف کرے، ایک گال پہ تھپڑ مارے تو دوسرا گال اس کے آگے کر دو، وغیرہ وغیرہ. تو کہتے ہیں دیکھیں اس سے بڑھ کر سلامتی کا شہزادہ کون ہو سکتا ہے. لیکن سہیل صاحب بات یہ ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام اس لیے سلامتی کے شہزادے نہیں کہلا سکتے. یہ ساری جو پیشگوئی ہے یہ صاف نظر آ رہا ہے، جیسا کہ آپ نے بھی کہا کہ ایک بادشاہ کی پیشگوئی ہے جس کو قدرت حاصل ہوگی، جس کو غلبہ حاصل ہوگا اور پھر وہ سلامتی کا مظاہرہ کرے. جی. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو کمزوری اور مظلومیت کی تصویر ہیں. اسی طرح ان کی کہانی شروع ہوتی ہے اور اسی پہ ختم ہو جاتی ہے. تو انہوں نے اگر یہ تعلیم دی ہے تو یہ سلامتی کا شہزادہ نہیں کہلا سکتے، کیونکہ سلامتی کا شہزادہ وہ شخص ہوگا جو قوت پانے کے بعد، اقتدار پانے کے بعد، غلبہ پانے کے بعد دوسروں کو معاف کرے، دوسروں کے لیے سلامتی بن جائے. تو اس لیے حضرت مسیح کو تو یہ حاصل ہی نہیں ہوا، تو وہ تو کمزور آدمی اور اس کے سوا کیا کر سکتا ہے. مظلومیت کی زندگی گزاری ہے عیسیٰ علیہ السلام، خود مظلومیت کی زندگی گزاری. اس لیے اگر وہ نرمی کی تعلیم دیتے ہیں تو وہ اس کے سوا کر کیا سکتے ہیں. مزہ تو تب ہوتا کہ جب اقتدار ملتا تو پھر نرمی کرتے، لیکن یہ لمحہ ان کی زندگی میں آیا ہی نہیں. اور اگر یہ کہیں کہ جناب بعد میں اقتدار ملا عیسائیوں کو، تو جناب جو اقتدار عیسائیوں کو ملا اس میں جتنے مظالم انہوں نے کیے ہیں، انکوزیشن کی جو تاریخ ہے اسپین میں اور دوسری جگہوں میں، اس پہ عیسائی شرمندہ ہے. دوسروں کو تو بات کرنا بعد کی بات ہے، خود عیسائی ہلکے اس پہ شرمندہ ہیں جو عیسائیوں نے اپنے غلبے کے ایام میں عیسائیوں پر ہی ظلم کیے. سلامتی کہاں ہوئی؟ کہاں سلامتی ہوئی؟ کیسے سلامتی کا شہزادہ ان کو قرار دیں؟ بالکل. تو یہ جو باتیں ہیں یہ دو ٹوک ہو کے یہ ہمیں نظر آتا ہے کہ حضرت مسیح اس پیشگوئی کا مصداق نہیں بنتے. نصیر انجم صاحب، یہاں عیسائی حضرات کچھ حوالے پیش کرتے ہیں. وہ ان کا کہنا ہے کہ دیکھیں جی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود بادشاہ ہونے کا اقرار کیا، اور اس ضمن میں وہ حوالے پیش کرتے ہیں. ان میں متی باب 21 کا آیت 4 اور 5 میں ہے کہ جب مسیح گدھے پر سوار ہو کر یروشلم میں داخل ہوا تاکہ جو نبی نے کہا تھا پورا ہو کہ صہیون کی بیٹی سے کہو کہ دیکھ تیرا بادشاہ فروتنی سے گدھی پر، بلکہ گدھی کے بچے پر سوار ہو کر تجھ پاس آتا ہے. اور اسی طرح متی کا بھی ایک حوالہ باب 27 آیت 11 میں ہے، جس میں لکھا ہے کہ یسوع حاکم کے روبرو کھڑا تھا اور حاکم نے اس سے پوچھا کیا تو یہودیوں کا بادشاہ ہے؟ تو یسوع نے اس سے کہا ہاں تو ٹھیک کہتا ہے. اور اسی طرح ایک حوالہ لوکا باب 23 کا ہے، جس میں لکھا ہوا ہے کہ ساری جماعت اٹھ کے اسے پیلاطوس کے پاس لے گئی اور اس پر نالش کرنی شروع کی کہ اسے ہم نے قوم کو بہکاتے اور کیسر کو محصول دینے سے منع کرتے اور اپنے تئیں مسیح بادشاہ کہتے پایا. تب پیلاطوس نے اس سے پوچھا کیا تو یہودیوں کا بادشاہ ہے؟ اس نے اس کے جواب میں کہا وہی ہے جو تو کہتا ہے. اور ان حوالوں کو اس رنگ میں عیسائی پیش کرتے ہیں کہ دیکھیں کہ جس بادشاہ کی خبر دی یسایہ نبی نے پیشگوئی کی تھی کہ وہ بادشاہ ہوگا، تو دیکھیں گے عیسیٰ علیہ السلام نے ان آیات میں بادشاہ ہونے کا اقرار کیا ہے. جی میں عرض کرتا ہوں اس کا جواب. یہ تو بات ان کے خلاف جاتی ہے. اس سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کے دل کی تمنا یہ تھی کہ میں بادشاہ بن جاؤں، اور اپنے منہ سے اپنے آپ کو بادشاہ کہتے تھے، لیکن حقیقتاً بادشاہت ملی ان کو؟ حقیقتاً تو بادشاہت نہیں ملی. اور میں نے جیسا کہ بتایا وہ متی 27 باب کا حوالہ ہے کہ جب وہ صلیب پہ چڑھے ہوئے تھے
تو یہودی ان کا مذاق اڑاتے تھے، استہزاء کرتے تھے، کہتے تھے اب نیچے اتر کے دکھاؤ. تم کہتے تھے میں یہودیوں کا بادشاہ ہوں. انہی حوالوں کو پیش کر کے جو آپ نے بتائے ہیں وہ وہاں پہ چیلنج دیتے تھے کہ تم کہا کرتے تھے، دعویٰ کرتے تھے میں یہودیوں کا بادشاہ ہوں، تو اب ذرا اپنے آپ کو تو نیچے اتار کے دکھاؤ. بادشاہ کو تو بادشاہ اختیار، تو وہی ہوتا ہے نا جس کو قادر ہو کسی امر جس پر. کو ہر چیز کا اختیار ہے، جس کو چاہے سزا دے دے، جس کو چاہے سزا سے بچا لے. تو تم دوسروں کو تو چھوڑو، اپنے آپ کو بچا کے دکھا دو. لیکن کچھ بھی نہ ہوا. اس لیے محض یہ اظہار کرنا کہ میں بادشاہ ہوں یہ بالکل اور بات ہے، لیکن عملی طور پر کسی کو بادشاہت اور اختیار حاصل ہو جانا یہ دوسری بات ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ بادشاہت، یہ سلطنت، یہ غلبہ حاصل نہیں ہوا. اور یہ میرا خیال ہے کہ بار بار ہم وضاحت کرتے چلیں کہ جب ہم یہ ساری گفتگو کرتے ہیں تو ہم عیسائی ناظرین کے حوالے سے ان کے مسلمات کی روح سے کر رہے ہیں. وہ نقشہ جو یسوع مسیح کا بائبل پیش کرتی ہے اس کے مطابق ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ حضرت یسوع مسیح کو ایسا کوئی مقام اور مرتبہ حاصل نہیں ہوا کہ ان کو کسی پہ اختیار حاصل ہوتا، ان کو کسی ملک کی بادشاہت نصیب ہوتی. درست. تو نصیر انجم صاحب یہ تو ایک پہلو تھا اس پیش گوئی کا کہ جس کے دائی تھے عیسائی حضرات. تو جب ہم اس دوسرے پہلو پر آتے ہیں اس پیش گوئی کے کہ ہمارا دعویٰ ہے کہ یہ پیش گوئی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد اور ان کے ظہور کے متعلق یسایہ نبی نے کی تھی. تو اس پیش گوئی کے الفاظ دیکھیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی دیکھیں تو کس طرح ہم چسپاں کریں گے ان بادشاہ ہونے کو، اور اس طرح جو 5 صفاتی نام آئے ہیں ان 5 صفاتی ناموں کو ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں کس طرح دیکھیں گے. تو سب سے پہلے جو علامت مذکور ہے وہ عجیب. تو اس حوالے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح عجیب ہیں ہمارے لیے؟ میں بتاتا ہوں جی. بڑی شان کے ساتھ یہ پیش گوئی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر پوری اترتی ہے. ہم ایک ایک بات کو لیتے ہیں تاکہ وضاحت سے ناظرین کو سمجھ آ سکے. اس کا نام عجیب ہوگا. پہلے تو اس طرح یہ پوری ہوتی ہے کہ روایات میں یہ مذکور ہے کہ جب حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد رکھا تو آپ کے دادا نے، تو لوگوں نے اس پہ تعجب کیا کہ ان کے لیے یہ بالکل نیا نام تھا. ان کا یہ کیسا نام ہے؟ تو وہ جو تعجب، ظاہری طور پر یہ بات پوری ہوئی کہ لوگوں نے اس پہ تعجب کیا آپ کے نام پر کہ یہ کیسا نام ہے. عجیب نام تھا ان کے لیے. لیکن اس سے بھی زیادہ پرلطف بات یہ ہے جو انجیل سے ثابت ہوتی ہے. حضرت مسیح علیہ السلام نے ایک پیش گوئی کی ہوئی ہے نئے عہد نامے میں متی کے 21ویں باب پہ. اس میں انہوں نے ایک پاکستان کی مثال دے کر سمجھایا ہے کہ اس طرح خدا تعالیٰ کے انبیاء آتے رہے، پھر اس طرح حضرت عیسیٰ کا ظہور ہوا اور اس کے بعد ایک اور نبی آئے گا. وہ تفصیل چاہتی ہے کسی اور پروگرام میں ہم بیان کریں گے. لیکن یہاں اس کا یہ حصہ میں بتانا چاہوں گا کہ اس پیش گوئی کے آخر پر حضرت مسیح نے اس تمثیل کو خود کھولا ہے اور فرمایا کہ دیکھو، یہودیوں کو مخاطب کرتے ہوئے، کہ خدا کی بادشاہی تم سے لے لی جائے گی اور ایک اور قوم کو دے دی جائے گی. اور فرمایا کہ وہ پتھر جس کو معماروں نے رد کیا وہی کونے کے سرے کا پتھر ہو گیا اور ہماری نظروں میں یہ عجیب ہے. تو فرمایا کہ عجیب نے کب آنا ہے؟ جب پاکستان کی پیشگوئی کے مطابق حضرت مسیح کا ظہور ہو جائے گا، بیٹا آ جائے گا، اس کے بعد بادشاہی تبدیل ہونی ہے. پہلے خدا کی بادشاہی بنی اسرائیل میں چلتی چلی آ رہی ہے، پے در پے انبیاء ان میں آئے. اب اس قوم سے بادشاہی دوسری قوم میں منتقل ہوگی. ہم گفتگو کر چکے ہیں استثناء والی پیشگوئی پر کہ تیرے بھائیوں میں سے نبی آئے گا. حضرت موسیٰ نے بھی خبر دی تھی. اسی کا اظہار حضرت عیسیٰ کر رہے ہیں کہ اب یہ خدا کی بادشاہی، یہ نور نبوت تم سے لے لیا جائے گا، ایک اور قوم میں چلا جائے گا. سوری، کس قوم میں جائے گا؟ جس کو معماروں نے رد کیا، جس کی تم تحقیر کرتے ہو. بنی اسرائیل حضرت اسماعیل اور ان کی اولاد کی تحقیر کرتے تھے لونڈی کا بیٹا ہونے کی وجہ سے. کہتے تھے یہ لونڈی کی اولاد ہے. تو یہ جن کی تم تحقیر کرتے ہو، یہ اب کونے کے سرے کا پتھر ہونے والا ہے، یہ اب عظیم مقام حاصل کرنے والا ہے. اور یہ کون ہے؟ یہ ہماری نظروں میں عجیب ہے. یہ اسی عجیب کی طرف اشارہ ہے جو یسایہ نے خبر دی ہے کہ اس کا نام عجیب ہوگا.
تو حضرت عیسیٰ نے یہ واضح کر دیا کہ وہ عجیب نام کا مستحق میرے بعد آنے والا ہے، بالکل میں وہ نہیں ہوں۔ گویا کہ عیسیٰ علیہ السلام یعنی کہ عیسائیت کی اپنی ہی تعلیمات اس بات کی عکاسی کر رہی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں وہ شخصیت ہے جو عجیب کہلانے کی مستحق تھی۔ تو دوسری جو علامت مذکور ہے اس پیشگوئی میں وہ ہے مشیر کی، مشورہ دینے والا۔ تو یہ کس طرح ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھتے ہیں؟ یہ بالکل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ ایک خاص وصف نظر آتا ہے، اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ علامت بیان کیا جانا یہ اس بات کو لازم کرتا ہے کہ محض ایک آدھ واقعہ نہ ہو بلکہ اس کی زندگی کا ایک خاصہ بن جائے۔ چنانچہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا صحابہ سے مشورہ لیا، صحابہ کو مشورہ دیا۔ حدیث میں متعدد واقعات ہیں۔ مشہور واقعہ ہے کہ جب غزوہ خندق ہوا ہے تو صحابہ سے مشورہ لیا کہ دشمن اس طرح اگر آ جائے تو کیسے اس کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ حضرت سلمان فارسی نے مشورہ دیا، حضور نے ان کے مشورے کو قبول فرمایا اور خندق کھود کے مقابلہ کیا۔ پھر مشورہ دینے کی بھی بارہا روایات ملتی ہیں، شادی بیاہ کے معاملات میں اور اپنے ذاتی معاملات میں صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ لیا کرتے تھے۔ یہاں پر ہی بات نہیں، قرآن مجید میں اس موضوع پر تعلیمات موجود ہیں۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، کہ لوگوں جب تم نبی سے مشورہ کرو تو مشورہ دینے سے پہلے صدقہ دیا کرو۔ اب یہ پوری تعلیم دی گئی کہ مشورہ لیا کرو، لازمی ہے تمہارے لیے، اس میں برکت ہوگی، اور اسی کے اظہار کے لیے خدا کے راستے میں بھی خرچ کرو۔ پھر فرمایا وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، کہ مسلمانوں میں پورا ایک انسٹیٹیوشن ہونا چاہیے جس میں شرائیت ہو، جس میں مشورہ ہو اور اس سے ان کے معاملات طے ہوں۔ تو پورا ایک ادارے کے قیام کی خبر دی گئی ہے اس علامت کے تحت۔ پھر فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوتا ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، کہ اے رسول ان مومنوں کو اپنے امر میں، امر حکومت میں، اہم معاملات میں ان سے مشورہ کیا کر۔ تو یہاں بھی یہ بیان کیا گیا ہے کہ اہم معاملات میں نبی مشورہ لے اور مشورہ دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے لا خلافت الا بالمشورہ، کہ خلافت نہیں ہے مشورے کے بغیر۔ تو یعنی خلیفہ وقت کے لیے بھی اپنے جو جماعت کے سرکردہ لوگ ہیں ان سے مشورہ لینے اور مشورہ دینے کی تعلیم موجود ہے۔ تو یہ اتنی تعلیمات ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے جو اس کے مطابق ہے کہ آپ مشورہ دیا بھی کرتے تھے، مشورہ لیا بھی کرتے تھے۔ تو یہ ہے وہ مشیر جس کو علامت کے طور پر ذکر کیا گیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ بات پوری نظر آتی ہے۔ بالکل درست کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ دیا، مشورہ لیا، اور پھر آگے مشورہ لینے اور دینے کی تعلیم بھی دی۔ بالکل حقیقی رنگ میں مشیر کا مظہر نظر آتے ہیں آپ۔ تیسری علامت جو اس پیشگوئی میں آئی ہے وہ ہے خدائے قادر کی۔ تو اس پیشگوئی پر ذرا روشن ڈالیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اس حوالے سے کس طرح۔ سہیل صاحب یہ بھی علامت ایسی زبردست علامت ہے کہ اسی ایک پیشگوئی میں نہیں بلکہ کئی پیشگوئیوں میں پرانے عہد نامے کی آنے والے عظیم الشان نبی کو خدا کا مظہر قرار دیا گیا ہے۔ ابھی میں وہ حضرت عیسیٰ کی پیشگوئی کا ذکر کر رہا تھا، پاکستان والی جو متی باب 21 میں وارد ہوئی ہے، جس میں حضرت مسیح نے کہا ہے کہ بیٹا آئے گا، بیٹے کے بعد خود مالک آئے گا، باغ کا مالک یعنی خدا آئے گا۔ تو آنے والے کو مجازن خدا قرار دیا گیا ہے، اور اسی طرح زبور کی پیشگوئیاں اور دوسری پیشگوئیاں ان میں بھی یہ ذکر ہے۔ یہاں بھی حضرت عیسیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ وہ خدائے قادر آئے گا۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ خدائے قادر کا مظہر آئے گا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات دیکھیں، قرآن مجید نے بھی یہ اظہار فرماتا ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب ریت کی مٹھی تو نے چلائی تھی تو وہ تو نے نہیں چلائی تھی بلکہ خدا نے چلائی تھی۔ اسی طرح سورہ فتح میں فرماتا ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، کہ وہ لوگ جو تیری بیعت کرتے ہیں اے رسول وہ اللہ کی بیعت کرتے ہیں۔ تو نبی کریم کا ہاتھ تھا اوپر، تو خدا تعالیٰ اس کو خدا کا ہاتھ قرار دے رہا ہے۔ تو یہ وہ آپ کا اعلیٰ اور عرفہ مقام ہے جس کو ہم مظہر اتم الوہیت کا مقام کہتے ہیں، کہ آپ خدا تعالیٰ کے مظہر کامل بن کر آئے تھے،
اور اسی کو پرانے عہد نامے میں ان پیش گوئیوں میں آپ کا خدائے قادر ہونا بیان کیا گیا ہے، اور اس کا اظہار بھی ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اقتداری معجزات جس میں خاص خدا تعالیٰ کی جھلک نظر آتی ہے، وہ خدا تعالیٰ کی شان ہے کہ اپنے رسول کو اللہ تعالیٰ نے وہ معجزات عطا کر کے لوگوں پہ ثابت کر دیا کہ یہ میرا مظہر بن کر آیا ہے۔ درست، بالکل نصیر انجم صاحب۔ آگے جو علامات اس پیش گوئی میں مذکور ہیں ان میں ہے ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ۔ ذرا اس پر ناظرین کے لیے روشنی ڈالیے کہ میں عرض کروں کہ ابدیت کا باپ تو بڑے واضح طور پر میں نے پچھلی گفتگو میں بتایا کہ اس میں یہ ذکر ہے کہ آنے والے کا پیغام ابدی ہوگا اور وہ کامل شریعت لے کر آئے گا۔ اب دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن مجید لے کر آئے اس میں صاف طور پر لکھ دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تمہارے پر دین مکمل کر دیا، نعمت تمام کر دی اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا۔ پھر فرمایا وَمَن یبتغِ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، کہ اب جو اسلام کے علاوہ کوئی دین اختیار کرے گا تو وہ خدا کے نزدیک قابل قبول نہیں ہوگا۔ تو یہ وہ دعویٰ ہے جو قرآن مجید نے کیا، اور نہ صرف دعویٰ ہی کیا بلکہ قرآن مجید خدا کے فضل سے کوئی بھی دینی ضرورت جو قیامت تک پیدا ہونے والی ہو اس کا حل اس میں موجود ہے۔ تو اس لیے شریعت تب بدلتی ہے جب وہ زمانے کی ضروریات سے ہم آہنگ نہ رہے، لیکن خدا کے فضل سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کوئی بھی تمہاری دینی ضرورت نہیں جو قرآن مجید میں موجود نہیں۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے یہ چیلنج دیا ہوا ہے کہ کوئی بھی مسئلہ لے کے آ جاؤ دین کا، میں قرآن مجید سے اس کا حل نکال کے دکھا دوں۔ تو اللہ کے فضل سے قرآن مجید ہی وہ ابدی شریعت ہے جس کے بعد اب مزید خدا تعالیٰ کی طرف سے کوئی شریعت نازل نہیں ہوگی، اور اس علامت کے مظہر آپ ہیں۔ بالکل۔ آگے جو ہے سلامتی کا شہزادہ، یہ میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت عیسیٰ تو مراد نہیں ہو سکتے کیونکہ ان کو تو بادشاہت ملی نہیں، اختیار ملا ہی نہیں۔ اس علامت کا مظہر وہ ہونا چاہیے جس کے پاس تمام طاقت، تمام اختیار ہو اور پھر وہ سلامتی کا مظاہرہ کرے۔ اب دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کمزوری سے آپ کا سفر شروع ہوا، بے انتہا سختیاں کی گئیں آپ پر، آپ کے صحابہ پر، 13 سال کا ایک ایک دن گواہ ہے مکہ کی گلیوں کا، لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو فرمایا ہجرت کر دیں، آپ مدینہ تشریف لے گئے، وہاں لوگوں نے آپ کو اہلا و سہلا و مرحبا کہا، انہوں نے قبول کیا، آپ وہاں کے بادشاہ بنے، اور اس کے بعد آپ کو پورا اختیار تھا۔ پھر آپ فاتح کی حیثیت سے مکہ میں آئے، مکہ کی بادشاہت آپ کو حاصل ہو گئی، آپ عرب کے فرما روا قرار پائے، یہ پورا اختیار آپ کو حاصل ہوا۔ اس وقت چاہتے تو بدلہ لے لیتے، سخت سے سخت بدلہ لے سکتے تھے کیونکہ انہوں نے مظالم کیے ہوئے تھے، لیکن آپ نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ تم آزاد ہو، تم پر کوئی پکڑ نہیں۔ آپ نے ان کو معاف کیا۔ آپ ہیں سلامتی کے شہزادے جنہوں نے تمام اختیار کے ہوتے ہوئے بھی دوسروں کو معاف کیا۔ اسلام کا معنی ہی سلامتی ہے، بالکل۔ تو آپ اسلام کے شہزادے ہیں، آپ اسلام کے شہنشاہ ہیں، اس لیے سلامتی کے شہزادے سوائے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ بالکل درست۔ تو ناظرین آپ نے دیکھا کہ یسایہ نبی جو 700 قبل مسیح میں گزرے اور ایک موعود بادشاہ کی خبر دی جنہوں نے، وہ بادشاہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں اس دنیا پر ظاہر ہوا، اور وہ تمام علامات جو یسایہ نبی نے اس موعود بادشاہ کے لیے کہیں تھیں وہ حقیقی معنوں میں ایک ایک علامت منوان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں پوری ہوتی ہمیں نظر آتی ہے۔ تو ہمارے اس پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، تو اب آخر پر محترم نصیر انجم صاحب کے شکریہ کے ساتھ اس پروگرام کو ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں کسی اور پیشگوئی کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔